بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے معمولات سحری سے شروع ہوتی ہے، جو خود ایک انتہائی برکت والی ایونٹ یا عمل ہے۔ اس کے بعد ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے جو کہ شام تک رہتا ہے، جو کہ بذات خود برکت سے ایک بھرپور عمل ہے۔ اس مہینے کے روزانہ کے معمولات کا تیسرا عمل افطاری کا ہے، جس میں ہمارے لیے دعا کی قبول ہونے کا ایک اپرچونٹی ہے اور ایک بابرکت عمل ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل شروع ہوتی ہے عشاء کے وقت، جس کو تراویح کا عمل کہا جاتا ہے۔ تراویح باجماعت پڑھنا اور اس کے بعد وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی اور مہینے میں ہم کبھی بھی وتر باجماعت نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک برکت سے بھرپور محفل ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اینگل سے اس کی برکتیں بیان کی ہے اور اسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ تراویح میں مچ ایکسرسائز، مچ لاس آف کیلریز، تو ہیلتھ کی طرف ہو جاتا ہے کہ اس میں آدمی کی صحت کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ ایک سائیکالوجی والا ایک ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ وی شیئر آور ساروز اینڈ بلیسنگس ان تراویح، ہماری ٹینشن کم ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ جبکہ ایک اور ڈاکٹر صاحب اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اپنے زاویے ہیں کہ مچ سجدہ، مچ بلڈ سپلائی ٹو دا برین، لیس اسٹروک چانسز۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے سجدے آپ زیادہ کریں گے اتنا بلڈ زیادہ جائے گا اور آپ اسٹروک اور فالج سے محفوظ ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ جو کیا ہے، اس میں ایک جذباتی پہلو ہے۔ جذباتی پہلو اس طرح ہے کہ رمضان کے معمولات میں جو واضح نظر آتی ہے وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ تو موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہے، ان اللہ فرض لکم صیامہ، بے شک اس کا روزہ، دن کا روزہ اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ هو سننت لکم قیامہ، لیکن اس کے رات کا قیام
میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ گویا کہ امت کے ایمان کا حصہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ اب محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو برقرار لاتے ہوئے جذباتی انداز میں آپ اس تراویح کی طرف لپکیں، کیونکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک امتی کی حیثیت سے میرے اوپر لازم کی ہے۔ اب میری ڈیوٹی ہے کہ میں بڑے شوق سے اس کی طرف لپکوں، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، یہ اس کا قیام جو رات کو کھڑا ہونا ہے نا، یہ میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ اس میں نے ایک قسم کی جذباتی اپیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر رات کا قیام مقرر کیا ہے، اور رسول اللہ سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس لیے وہ بڑے جذباتی انداز میں اس میں امتی شرکت کرتا ہے اور اس سے ایک خاص قسم کا سرور اور لذت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اب ان تراویح کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ آپ اسے وقت پر پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کی وقت وہ 8:15 یا 8:20 پہ ہوتی ہے اور آپ 8 بجے کھڑے ہو جائیں۔ تو آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے، وقت پر پڑھنا ہے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کے ارکان کا خیال رکھنا ہے۔ 3 چیزیں ذہن میں رہے: رکوع، سجود اور تشہد۔ آپ رکوع کو بھی صحیح طریقے سے کر لیں جس طریقے سے کرنا چاہیے، سجدہ بھی آپ کا بہترین طریقے سے ہو، اور تشہد جو آپ اشہد التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھی آپ کا صحیح طریقے پر ہو، قیام بھی آپ کا صحیح طریقے پر ہو یہ بھی۔ اور تیسری چیز جو آپ کو کرنی چاہیے کہ اس کے دوران آپ تلاوت کریں گے تو تلاوت شدہ آیات آپ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن کی آیاتیں ہیں، انہیں آپ ترتیل سے پڑھیں۔ تو یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کی طرف جذباتی انداز میں لپکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ اب حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ بڑے جذباتی انداز میں اس کی طرف لپکیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا تھا، من قام رمضان، جو رمضان کی رات کو کھڑا رہا، ایمان کے عقیدے کے ساتھ، اللہ کے وعدے اور وعیدوں پر یقین رکھتے ہوئے، وَاحْتِسَابًا، اور احتساب کی ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنا احتساب کر لیں۔ اس وقت رات کو جب آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں اور اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنا احتساب کر لیں کہ قیامت کے دن میں نے جو 4 سوالوں کا جواب دینا ہے، اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من این اکتسبہ وعلی ما انفقا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کس چیز میں ضائع کیا۔ تو گویا کہ آپ یہ 4 سوال جو پوچھے جائیں گے کہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے، آپ نے عمر کہاں سے کس چیز میں خرچ کی، اور آپ نے جوانی کہاں سے خرچ کی، اور مال کو کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا، تو آپ نے احتساب کر لے کہ اس میں کتنا پانی میں ہوں۔ اللہ کی دین کی دعوت میری ذمہ تھی، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجدال بالحسن، اس میں سے میں نے کتنے ریکوائرمنٹس پورے کیے ہیں دعوتی دین میں۔ اور پھر اللہ کا دین کا قیام اللہ کی زمین پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اقامت دین، تو اس میں نے کتنے پرفارم کیا ہے۔ احتساباً کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ تراویح کے لیے جاتے وقت اپنا احتساب بھی کر لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ ایڈیشنل یا سیکنڈری یہ فوائد ہے اس کے کہ آپ کو سکون مل جائے گا، اور آپ کا ایکسرسائز ہو جائے گا، اور کیلوری زیادہ ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کو بلڈ سپلائی برین میں زیادہ جائے گی۔ یہ ایڈیشنل بینیفٹس ہے۔ اصل بینیفٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ کی نظر ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، اور اس میں آپ کو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا تو آپ قرآن اس میں سنتے ہیں،
یا اس میں قرآن سناتے ہیں۔ اب جب قرآن آپ نماز کے دوران پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اور ڈائمنشن پہ سوچنا چاہیے کہ حدیث شریف یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، یعنی الف بذات خود ایک حرف ہے جس پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ منیمم ہے، یہ 10 نیکیاں، اور یہ عام حالات میں ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں، یہ کھڑے ہیں، اور اس وقت آپ قرأت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ حافظ ہوں گے پڑھیں گے، یا آپ سنیں گے مقتدی ہوں گے، تو پھر آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ صورتحال بدل ہے۔ الفاظ حدیث کیسے ہیں؟ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کی، فی صلاۃ، نماز میں، قائمن، اور وہ کھڑا تھا، کان لہو بکل حرف 100 حسنۃ، اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ تو گویا کہ آپ بہت سے حروف پڑھیں گے اور ہر حرف کی 100 نیکیوں میں ضرب دے کر آپ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں نیکیاں کما کے واپس نکلیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہر حرف آپ کے لیے قیمتی ہے، اس لیے جب آپ یہ ختم کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خوش قسمت ہو کہ آپ ان تراویح میں ختم قرآن بھی کر لیں، تو پھر ایک اور حدیث ہے کہ مع کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، ہر ختم قرآن کے ساتھ آپ کے لیے ایک دعا مستجاب ہے جو قبول کی جائے گی۔ آپ مانگیے اللہ سے، جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کو دے گا، جلدی نہ کیجیے، ابھی دیں گے، بعد میں دیں گے، اس کا الٹرنیٹ دیں گے، لیکن ضرور آپ کو کچھ ملے گا۔ تو اب یہ قرآن جو ہے، جو آپ کے پاس اللہ کی ایک نعمت اور امانت ہے، اور اگر آپ حافظ ہیں تو آپ کے لیے ایک اور اپرچونٹی ہے کہ آپ اس میں قرآن کی تکرار کر کے قرآن کو اپنے پاس رکھ سکیں گے، کیونکہ یہ قرآن آپ بھول جائیں گے تو آپ بدقسمت لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو تراویح کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو اس میں تلاوت کر کے سنا کے یہ آپ کے پاس پکا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے اعمال دکھائے گئے، اور مجھے سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی گناہ یہ دکھائی گئی کہ جو آدمی قرآن کو یاد کرے اور پھر اسے بھول جائے۔ قرآن یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیروں میں سے ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو حافظ صاحب اس سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ مثال کو دیکھیے، انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعلقہ، صاحب قرآن جس کے پاس قرآن یاد ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اونٹ جسے باندھا گیا ہو، ان عاہد علیہا امسکہا، اونٹ آپ نے باندھ لیا ہے، اگر آپ اس کی نگرانی کر لیں تو اونٹ آپ کے پاس رہے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ، لیکن اگر آپ نے یہ رسی اونٹ کی کھول دی تو یہ چلا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے دہراتے رہیں گے تو یہ سینوں میں ٹکا رہے گا، اور اگر پڑھنا پڑھانا آپ چھوڑ دیں گے تو یہ نکل جائے گا اور آپ اسے بھول جائیں گے۔ تو تراویح کے ایک اور برکت یہ ہے کہ حافظ صاحب اس قرآن کو یاد رکھ سکیں گے، اور وہ اس نعمت سے مستفید ہو سکیں گے، اور وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اب اس کے فائدہ ایک تو ایک حرف پہ آپ کو 100 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک اور ڈائمنشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے، اور ان کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سرچنگ کویسچن کرتے تھے، اور صحابہ اس کے طرف اٹینٹو ہو جاتے تھے۔ یہ سیکھنے سکھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو حضور پوچھتے ہیں، ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فی اہلہ ثلاث خلفات عظام سمان، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ جب گھر جائے تو اس کو 3 اونٹنیاں ملے، وہ حامل بھی ہو؟ اس وقت کی اچھی اور بہترین جائیداد اونٹنیاں ہوتی تھی۔ آج کل آپ بہترین گاڑی کی مثال دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ گھر جائے اور آپ کے ساتھ اونٹنیاں ہو، اور اونٹنیاں فربا بھی ہو، اور وہ قیمتی بھی ہو، وہ موٹی بھی ہو، وہ بڑی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ حامل بھی ہو، تو صحابہ نے جواب دیا نعم،
ہاں قلنا نعم، ہاں جی ہم اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ تم میں سے کوئی اگر نماز میں 3 آیاتیں پڑھ لیتا ہے، یقرأ بہن احدکم فی صلاتہ، نماز کے اندر، یہ آپ کے لیے 3 حاملہ فربا اور مضبوط اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ سب سے قیمتی چیز آپ کو مل رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح کا عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، یہ سننے والے کے لیے بھی، سنانے والے کے لیے بھی اور شرکت کرنے والوں کے لیے بھی۔ صرف اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ تراویح نماز کی طرح پڑھی جائے، اس سے بگاڑ نہ بنایا جائے، سیکنڈی کے نام سے اس کو مشہور نہ کر دیا جائے کہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ایک صحابی آئے مسجد میں، وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس صحابی کا نام تھا حلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، حضور مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، صحابی کو آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر حضور کے پاس آ کر حضور سے کہا فسلم علیہ، السلام علیہم کہا۔ فقال، تو رسول اللہ نے جواب میں کہا وعلیک السلام، تم پر سلام، وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے جو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی ہے نا، تم واپس جاؤ، اس کو پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ غریب گیا، اس نے نماز پھر 2 رکعت اس طرح پڑھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس ہو جائیے، اپنے نماز صحیح نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ لیجئے۔ تیسری بار جب وہ آیا اور اس سے یہی کہا تو اس نے حضور سے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول علمنی یا رسول اللہ، مجھے سمجھا دیجئے، مجھے جو طریقہ آتا تھا اس پر تو میں نے 3 مرتبہ پڑھا اور آپ نے اس کو رد کر دیا، تو مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے۔ اب رسول اللہ اس کو سمجھاتے ہیں، میں بھی سنوں، آپ بھی سنیں، قاری صاحب بھی سنیں اور مقتدی بھی سنیں کہ حضرت نے کس طریقے سے اس کو سمجھایا۔ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، پہلے تو آپ وضو کو کمپلیٹ کر لیں، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف منہ کر لیں، اور منہ کرنے سے پھر فکبر، اللہ اکبر، انہیں تکبیر اولیٰ کہہ دیں۔ جب آپ الحمد وغیرہ پڑھیں گے ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، اس میں قرآن کا وہ حصہ پڑھ لے جو آپ کو آسانی سے آتا ہے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہمارے حافظ کرتے ہیں، لیکن قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر آپ رکوع میں چلے جائیے اور رکوع میں اس طرح رہیے کہ آپ وہاں اطمینان اور سکون محسوس کریں، انہیں آپ کے سارے جوائنٹس اور آپ کے سارے ہڈیاں اور آپ کے سارے مسلز وہ اپنی اپنی جگہ پر اطمینان محسوس کریں۔ تو جب یہ ہو جائے تو پھر آپ ایسا کریں، ثم ارفع، پھر آپ اس سے اٹھیں، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور رکوع سے آپ اٹھیں، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، دوبارہ جلدی واپس نہ آئیے، یہ رسول اللہ اس کو سمجھاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ اس کے بعد ثم اسجد، سجدے میں آ جائیے، حتی تطمئن ساجدا، کہ آپ سجدے میں اطمینان سے سجدہ کر لیں، آپ کے سارے اعضاء، آپ کے سارے جوڑ، آپ کے سارے مسلز اپنی اپنی جگہ پر اطمینان اور سکون محسوس کر لیں۔ تو پھر ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر کھڑے ہو جائیے، پھر اس سے اٹھ جائیے، اور جلوس جو ہے، جو قاعدہ ہے، چھوٹا سا مختصر قاعدہ 2 سجدوں کے درمیان، اس میں بھی اطمینان سے بیٹھیے۔ تو پھر ثم اسجد، پھر سجدہ کر لیجئے، حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ آپ اس سجدے کو بھی اطمینان سے کمپلیٹ کر لیں۔ تو پھر ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیے کہ آپ آرام سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ ریکوائرمنٹس آپ پورے کرتے ہیں، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔
تو آپ کی نماز نماز ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے تو یہ نماز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ اور اس کو دوبارہ کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اس طریقے سے تراویح نہیں پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھی جانی چاہیے۔ اگر آپ اسے نہیں پڑھتے اور جلدی جلدی آپ اس کو نماز کو پورا کرتے ہیں تو اس کی ارکان پوری طرح اگر ادا نہ ہو سکے، رکوع میں سجدہ میں بس آنا جانا ہوا، جتنا توقف ضروری ہے وہ بھی نہیں ہوا، تو ایسی نماز ناقابل اعتبار ہے اور وہ واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اور آپ کی تراویح اس طرح نہ ہو کہ اسے اللہ کے رسول واجب الاعادہ قرار دے، اور اللہ ہمیں اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔